الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما وحدہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے تیسرے پارے کا آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر آج 256۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد والی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ یہ دو آیات مجیدہ، ان آیات کا ترجمہ اور ان کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 256 کا ترجمہ۔ دین قبول کرنے میں کوئی اکراہ نہیں، بے شک ہدایت اور گمراہی میں فرق نمایاں ہو چکا ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ اللہ کہہ رہے اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 257۔ اے ایمان والو، اللہ کارساز ہے اور اللہ کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی گمراہیوں سے، کفر سے، شرک سے نکال لاتا ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی شرک، کفر اور گمراہی کی طرف۔ یہی جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات کی پہلے جو ہے وہ پیغامات۔ آیت نمبر 256، اس کا شان نزول۔ روایت میں ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسین۔ تو اس کے دونوں بیٹے جو تھے یہ جوان تھے اور دونوں مسلمان تھے، یہ خود بھی مسلمان تھا۔ تو مدینہ میں دو عیسائی کافر مدینہ میں آئے۔ جب وہ آئے تو ان کی ملاقات ہوئی اس حسین نامی شخص کے، یعنی صحابی رسول کے دو بیٹوں سے۔ تو انہوں نے اپنے مذہب باطلہ کی تبلیغ کی، جس کا اثر ان پر یہ ہوا کہ وہ دونوں نوجوان بہک گئے۔ اسلام کو خیر بات کہہ کر انہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے جب مذہب عیسائیت کو قبول کیا تو اس کے باپ کو جب خبر پہنچی تو یہ رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہوا۔ اب اس نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو اس کے جو فرزندان تھے وہ خدمت رسول میں آئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آزادانہ طور پہ غور و فکر کے ساتھ ہم نے اسلام کو خیر بات کہہ کے ہم نے مذہب عیسائیت کو قبول کیا ہے، تو کیا اسلام میں ایسا کوئی جبر اور زبردستی ہے؟ ہمارا باپ زبردستی ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر واپس پلٹ آئیں، تو کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہیں؟ تو اس وقت یعنی ان بچوں کا، ان جوانوں کا جو باپ تھا وہ یہی چاہتا تھا۔ بعض روایات میں کہ وہ خود رسول اللہ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے بچوں کو زور زبردستی کروں اور ان کو اسلام کی طرف دوبارہ پلٹاؤں تو میرے لیے یہ کیسا حکم ہے؟ تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حکم خدا کے منتظر ہیں۔ ادھر سے وہ جوان آئے، ادھر سے یہ شخص، تو اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آیت مجیدہ نے یہ پیغام دے دیا، تو اس باپ کو صبر کی تلقین کی کہ تم جو ہے اب صبر کرو۔ تو اس کے لیے ایک یہ مشکل امر تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، وہ جہنمی بن گئے ہیں، اور میں جو ہے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو سید رسول نے یعنی قرآن کی یہ آیت حکم خدا کو سنا کے اس کو صبر کی تلقین کی۔ تو اس میں یہ ہے اس کا شان نزول۔ اب اس آیت مجیدہ کا جو شان نزول ہے وہ مختلف ہمیں پیغامات دے رہا ہے۔ ایک تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مذہب حق کی طرف دعوت دینے کے لیے وہ بھی آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دلیل عقل ہو، دلیل نقل ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے دلیل ہو، عقلی دلیلیں ہوں، منطقی دلیلیں ہوں۔ تو ادلہ عقلیہ نقلیہ ان کے ساتھ جو انسان گفتگو کرے، اسلام کی طرف دعوت دے، مذہب حقہ کی طرف انسان دعوت دے۔ تو موجودہ دور میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی موقف کو ثابت کرتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ جواب گالم گلوچ میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گالم گلوچ جو ہے یہ جواب نہیں ہوتا ہے۔ گالم گلوچ یا کسی کو برا کہنا یہ جواب نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ میدان علم سے فرار کرنا ہے، بھاگ جانا ہے۔ یعنی انسان کے پاس علمی دم ہونا چاہیے۔ اگر اس کی اہلیت رکھتا ہے تو انسان گفتگو کرے، اگر اہلیت نہیں رکھتا تو پھر کسی اہل کو آگے لے آئے، وہ گفتگو کرے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے جب کسی کو جواب نہیں دے پاتا تو صرف جو ہے وہ زبان درازی کرتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے۔ تو یہ گالم گلوچ دینا یہ کوئی علم، نہ یہ جواب ہے، نہ یہ کسی کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمارے جوانوں کو یعنی مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو اپنا نالج جو ہے اسلامی جو ہے اس قدر زیادہ کرنا چاہیے کہ اسلام پہ اٹھنے والے جتنے اعتراضات ہیں مخالفین کے، ان کو خوش اسلوبی سے ان کے جوابات دیں، یا اسی طرح سے مذہب حقہ پر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان کو ہم خوش اسلوبی سے ان کے جوابات دیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں طرفین کی کتابوں کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ یعنی جو شخص کتب کا مطالعہ رکھتا ہے تو وہی شخص جو ہے وہ دفاع کر سکتا ہے مذہب کا۔ تو کسی شخص کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل تو سوشل میڈیا سے اتنی مربوط ہے کہ فرصت ہی نہیں ہے کہ موبائل کو چھوڑے اور اسٹڈی کے لیے کام وقت نکلے گا۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں یعنی ہمیں ہمارے جوانوں کو وقت دینا چاہیے کتابوں کو، تو جس کے لیے انسان جو ہے پڑھے، اور تمام مذاہب کو پڑھنا چاہیے، انسان کو چاہیے۔ تو انسان جب تمام مذاہب کو پڑھے گا تو حق کی جستجو کرے گا اور انسان حق کو پا سکتا ہے۔ تو انسان فقط اگر یہ سمجھتا رہے کہ میں نے جس مذہب پر آنکھ کھولی ہے وہی حق ہے، تو یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مذہب باطلہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب باطلہ پہ آنکھ کھولی ہے؟ جیسے ہندو لوگ ہیں، انہوں نے ہندو مذہب پہ آنکھ کھولی، یہودیوں نے یہودی مذہب پہ آنکھ کھولی، عیسائیوں نے عیسائی مذہب پہ آنکھ کھولی، تو ان کے اوپر بھی تحقیق واجب ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص پہ تحقیق واجب ہے، اس لیے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی تحقیق واجب ہے۔ وہ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس دروازے پہ جائیں۔ رسول اللہ تو حق ہے، اس کے اوپر تو اتفاق ہے سب کو۔ اب رسول اللہ کے بعد کون سا راستہ حق ہے؟ تو اس میں انسان کو تحقیق ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کس کی وصیت کر کے گئے، کن لوگوں کی تلقین کر کے گئے۔ تو ساری کی انسان جو ہے وہ حقائق کو دیکھے تو بہت سارے جو ہے وہ
حقائق سے پردے اٹھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ تو ایک یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی جنگیں کیوں ہوئی تھیں، یہ وجود میں کیوں آئیں؟ عام طور پہ ایک سوال اٹھتا ہے، جب دین میں جبر نہیں ہے تو اسلامی جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ تو اسلامی جنگیں لڑنے کی بھی وجہ تھی۔ کچھ جنگیں جو تھیں وہ ابتدائی تھیں اور کچھ دفاعی تھی۔ تو دفاعاً جو ہے وہ لڑی گئی ہیں۔ یہ تو نہیں کہتا اسلام کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ اس کو اپنا جو وہ حفاظتی اقدام نہ کریں۔ نہیں، مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو جنگیں لڑی گئی تھیں ان کا مقصد شروع میں بھی جو جنگیں لڑی گئی تھیں اس میں بھی حقیقت میں جو مقصد تھا وہ تھا ظالمانہ نظام کا خاتمہ۔ تو چونکہ سید رسول اسلام کے بانی تھے تو لہٰذا آپ نے اس لیے یہ اقدام کیا کہ ایک باطل نظام کو ختم کر کے الہی نظام کو قائم کیا جائے۔ تو اور جب یہ ظالمانہ نظام ختم ہوگا کہ لوگوں کے اوپر زور زبردستی جبر کیا جا رہا ہے کہ یہی باطل مذہب اختیار کرو، دین اختیار کرو، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ دوسرے لوگ کرتے تھے کہ جو بت پرستی کو چھوڑتا تھا تو مسلمان ہوتا، کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی پیٹھ کے اوپر، ان کے پیٹ پر جو ہے وہ پتھر رکھتے بھاری بھاری اور ان کو ریت کے اوپر لٹاتے۔ تو یہ جبر اور زبردستی کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ دوبارہ اس طرف آ جاؤ۔ تو لیکن اسلام جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ لوگوں کو آزاد چھوڑا جائے فکری طور پہ، تاکہ وہ فکر اور غور کے ساتھ جو ہے وہ حقانیت کو جان کے اور دین حق کو وہ قبول کرے۔ تو لہٰذا اس لیے اسلام جو ہے وہ استدلالی دین ہے، عقلی دین ہے جی۔ تو لہٰذا اس میں نقل کی بھی ادلہ موجود ہیں اور عقلی ادلہ بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کے اوپر انسان جو ہے وہ ریسرچ کرے تو بہت سارے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جنگیں لڑنے کا فلسفہ اور مقصد یہ تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو خود اسی سے جو شان نزول ہے کہ اب والد کیا چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو زبردستی لے کر آئے، لیکن قرآن نے حکم کیا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، جبر نہیں۔ تو لہٰذا اس میں ایک اور ہم کو پیغام ملا کہ اسلام کے قبول کرنے میں، مذہب کے قبول کرنے میں زبردستی نہ کرو، بلکہ تم اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کرو کہ وہ اپنے مذہب کا، وہ اسلام کا، وہ اپنے دین کا دفاع کر سکیں، بلکہ دوسروں کو وہ تبلیغ کر سکیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نسل، اپنی جوانوں کی علمی تربیت کرنی چاہیے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں میں بہت زیادہ ایک شعور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے جوانوں کو پڑھانا ہے، اور یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، کالج بھرے پڑے ہیں، سکولز بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ تو شعور آگے پڑھانا ہے، لیکن اس شعور کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں میں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ وہ اچھی جاب، اچھا بزنس مین بنے گا۔ تو اس کی فکری طور پہ ہم نے یہ تربیت کر دی پڑھو اور کماؤ۔ تو ہم اس کو تعلیم شعور کے لیے نہیں دے رہے، تعلیم جو ہے وہ اصلاح کے لیے، تعلیم شعور کے لیے ہوتی ہے۔ تعلیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان اپنی جہالت کا خاتمہ کرے، لیکن ہم جو ہے موجودہ دور میں اپنی نسلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو ان کی فکری تربیت یہ کر رہے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے اور کمانا ہے، بزنس مین بننا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جائیدادیں بنانی۔ تو ظاہری بات ہے ہمارا جوان بچے پڑھ لیتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تربیتی طور پہ ان کے اندر فقدان ہوتا ہے، وہ باعمل نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کتنے آپ کو ہر شعبے میں ملیں گے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن وہ اخلاقی اعتبار سے بعض اوقات وہ پست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بن گئے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ صرف کمانا ہے،
لیکن جو ہے وہ کبھی جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں خدمت خلق کا بھی کوئی پہلو میرے اندر ہو۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے ہیں، لہٰذا کچھ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں، جو احساس کرتے ہیں مثلا کہ ایک دفعہ مریض ہے، بعض ڈاکٹر آپ دیکھ لیں، بعض کسی ایک دفعہ جائیں تو وہ آپ کو پورا ہفتہ بلائے گا، تو یعنی وہ آپ کا علاج تجویز کرنے میں ایک مرتبہ آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، آپ سے فیس روزانہ مشورے کی فیس بھی لے رہا ہے، باہر سے دوائیں بھی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو وہ تعلیم کے ساتھ وہ اسلامی شعور نہیں ملا کہ مجھے لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہر شعبے میں آپ دیکھیں، اور آپ دیکھ لیں مثلا مثال کے طور پہ کوئی پروفیسر اور ٹیچر ہے تو وہ پڑھا تو رہا ہے اسکول اور کالجوں میں، لیکن اس اخلاقی اعتبار سے پست ہے۔ نوجوانوں کو یعنی مس گائیڈ کرنا، کتنے نوجوان آ کے بتاتے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ ہمارے جو ہے پروفیسر بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے شادی نہیں ہو رہی تو آپ مشدہ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے جائز ہے، شرعاً حرام ہے، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں یہ حرام ہے۔ تو ان کو تربیتی شعور نہیں ملا، اس لیے وہ نوجوان نسل کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے اسکولوں میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو گالم گلوچ دینا، تو یہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے۔ تو بہت ساری ہر یعنی ہمارے طبقے میں یعنی ایک بگاڑ ہے، تو اسلامی تربیت ضروری ہے، تو اس لیے انقلاب ہونا چاہیے انسان کی تعلیم میں۔ تو جہاں ہم اپنے جوانوں اور بچوں کو مثلا جو ہمارے جوان بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اپنے وطن عزیز کا، اپنے جو ہے مذہب کا، اسلام کا، اپنی قوم کا، اپنے والدین کے لیے انسان کو فخر بننا چاہیے، تاکہ فخر سے وطن عزیز کا سر بلند ہو، قوم کا سر بلند ہو، مذہب کا سر بلند ہو، اسلام کا سر بلند ہو۔ یعنی انسان اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر، لیکن اس کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ انسان کو اسلامی سبجیکٹس کو ساتھ رکھنا چاہیے، یا ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایسے سبجیکٹس ہونے چاہیے کہ جس میں اخلاقی جو ہے وہ لیکچرز ہوں، جس میں فقہی طور پر فقہ کے حوالے سے اس میں احکام شرعی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ نوجوان نسل جو لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں ان کو دین کے احکام کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یعنی ان چیزوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم صرف تعلیم دیتے رہیں اور تربیت نہ کریں تو پھر ہماری نسلیں پڑھ لکھ کر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ گمراہ ہو جائیں، مذہب بھی چھوڑ جائیں اور اسلام بھی چھوڑ جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں بیرون ملک، مغرب میں بھیجتے ہیں، یورپ میں بھیجتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ مثلا انہوں نے مذہب اسلام کو خیر بات کہہ دیا۔ تو اب چونکہ گھروں میں تربیت نہیں ہوئی ہے، صرف ان کو یہی شعور دے گئے تم نے پڑھنا ہے، باہر بھیج دیا، یا پھر اسی طرح سے وہ اسلام چھوڑ دیا، مذہب حقہ چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم تربیت نہیں دے رہے۔ جیسا کہ ہمیں ہمارے ایک دوست مومن دوست بتا رہے تھے کہ ایک صاحب یعنی وہ خود اس واقعے کے گواہ ہیں جو مجھے بذات خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک فیملی تھی پاکستان کی دبئی میں، اور وہ جو ہے وہاں پر سالانہ ان کے ہاں مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی تھی، تو ان کے گھر میں اور پاکستان بھر کے جو ہے وہ طوفان مصائب جاتے تھے، جو بڑے بڑے مصائب خان۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی یعنی آ چکا ہے، ہمارے اندر ایک نظریہ آ رہا ہے کہ ایسا شخص آئے جو طوفان مصائب برپا کر دے۔ تو خود یہ بھی ہماری قوم کے مصائب میں سے ہے، یعنی جو ہمیں شعور ہونا چاہیے، صاحبان علم کا اختیار جو ہے وہ افضل ہے، جو ہماری قوم کو علمی انداز سے ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو کچھ دے جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک معیار بن رہا ہے کہ سر والا آئے، طوفان مصائب آئے اور وہ مصائب برپا کر دے۔ تو ٹھیک ہے، مصائب آل محمد کا انکار نہیں ہے، آل محمد کی مصائب اور مظلومیت
کا احیاء کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور سننا بھی چاہیے، لیکن اس معیار علمی کو نظر انداز نہ کریں، اہل علم اور علماء کو ترجیح دیں تاکہ نسلوں میں جو ہے وہ تربیت کا فقدان نہ ہو۔ تو بہرحال کہا کہ دبئی میں یعنی اس گھر میں بہت بڑی مجلس ہوتی تھی اور پاکستان کے نامور طوفان مصائب، بحر المصائب یہ سارے تشریف لے جاتے تھے اور بڑے بڑے خطیب ولایت بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو سالانہ یہ جلسہ ہوتا، بہت بڑی مجلس ہوتی، اور جب یہ وہاں سے آ جاتے تو اب کیا ہوتا، پورا سال وہ فیملی بس ختم، صرف وہی مجلس سننی۔ پھر یہ فیملی جو ہے اس نے موو کیا، یعنی یہ شفٹ ہوئے وہاں امریکہ میں۔ تو جب امریکہ میں شفٹ ہوئے، مذہبی طور پر اتنے تھے کہ جو ان کا بیٹا تھا جوان، وہ اپنی گاڑی کے نمبر پہ 110 یا 12-14 کا نمبر کی پلیٹ اس نے دبئی میں لگوائی ہوئی تھی۔ اور دبئی میں جب یہ دبئی سے امریکہ شفٹ ہوئے تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے اپنے مذہبی طور پہ رہے، لیکن جو ان کا بیٹا تھا جوان تھا وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں گیا کہ جو اسے لے گئے ایک چلے والی جگہ پر چلہ کروانے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس کو یوں گائیڈ کیا کہ دیکھو شیعہ مذہب میں تو نماز نہیں ہے، شیعہ مذہب میں روزہ نہیں ہے، شیعہ مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، شیعہ مذہب میں تو پردہ نہیں ہے۔ اور وہ دوست بنا تو اس نے چونکہ کس کو دیکھا، اسی کو، اس سے پہلے پوچھا اس کے گھر کے حالات تو بتایا والدین میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ وہ بھی ہم نے کبھی نہیں رکھا، بھئی تمہاری ماں اور بہنیں پردہ نہیں کرتی، جی وہ بھی ہم نہیں کرتے، زکوٰۃ دیے کبھی، وہ بھی نہیں دیے۔ جب یہ بھی اقرار کر چکا، وہ بھی پوچھ چکا، تو اس نے کہا کہ شیعہ مذہب میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ پردہ۔ آؤ ذرا اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اسلام اور دین میں؟ تو قرآن سے کہا کہ دیکھو نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، پردے کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے مذہب شیعہ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اب وہ نوجوان تھا، وہ ماحول ایسا ملا کہ اس بہکانے والے نے جس طرح سے بھی بہکایا تو یہ نوجوان اس کی باتوں میں بیٹھ گیا، تو بالآخر اس نے مذہب آل محمد کو خیر بات کہہ دیا اور چلا گیا اس دوست کے ساتھ۔ 40 دن بعد جب واپس آیا تو والدین کو خبر دی کہ میں نے جو ہے وہ مذہب آل محمد چھوڑ دیا۔ اب والدین پریشان ہو گئے، ریزن کیا ہے؟ کہا کہ شیعہ مذہب میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ پردہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جبکہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیسا مذہب ہے؟ اب وہ جو ہے جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں، بچہ جوان ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ گھر میں سارا کچھ دیکھ چکا ہے۔ تو اب اس میں جتنا بچے کے گمراہ ہونے میں قصوروار بچہ تھا، جوان تھا، اس میں قصوروار زیادہ والدین بھی تھے، کیونکہ والدین خود بد عمل اور بد کردار تھے، اور جوان کا قصور یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مذہب تشیع کا چہرہ میرے والدین ہیں، میرے والدین نمازی ہیں، میرے والدین روزے دار ہیں، میرے والدین پردے دار ہیں، میرے والدین زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو مذہب حق ہے، نہیں ہے تو مذہب حق نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا وہ تحقیق اور ریسرچ کرتا کہ جو مذہب تشیع کی بنیاد ہے، اس کے جو راہبر ہیں، اس کے جو نمائندہ ہیں، جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی سیرت کیا ہے؟ کیا وہ نمازی تھے؟ کیا وہ روزے دار تھے؟ کیا وہ ان کی مستورات پردے دار تھیں؟ کیا وہ زکوٰۃ دینے والے تھے؟ تو اگر یہ دیکھتا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف، تو پھر رسول کے بعد تو کوئی بھی ایسا نمازی نظر نہیں آیا، کوئی ایسا روزے دار نظر نہیں آیا، جتنا ان کے گھرانے کی مستورات پردے دار تھیں ویسی تو کوئی نظر نہیں آئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ والدین بھی قصوروار، یہ جوان بھی قصوروار۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ذرا آگے آ جائے۔
آگے تشریف لیں صلوات پڑھتے ہوئے، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اب دیکھیں یہ جوان جو تھا یہ گمراہ ہو گئے، مذہب آل محمد کو خیر بات کہہ گئے۔ کیوں؟ یہ دیکھ رہا تھا حقانیت اپنے ماں باپ پر، کہ میرے ماں باپ کے اندر یہ پاکیزہ کردار نہیں ہے تو یہ مذہب باطل ہے۔ ہمیشہ مذہب کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے پیشوا کی طرف دیکھنا چاہیے، ورنہ رسول کے بعد مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک اگر ہم آپ نگاہ کریں تو کسی امام کی نگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کی پاس سجدہ کرنا آپ کو نہیں ملے گا۔ خود علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا کہ اس لیے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی علی ابن ابی طالب نے غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ تو جبکہ بڑے بڑے اصحاب نبی تھے، یعنی کسی نے 40 سال بعد، کسی نے 30 سال بعد اسلام کو قبول کیا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اب وہ نوجوان گمراہ ہو گئے۔ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ وہ والدین بھی ہیں اور وہ نوجوان خود بھی ہے۔ تو لہٰذا تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر یعنی پہلے تو ہم میں سے سب کا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہم خود اپنی اولاد کو بھی وقت دیں تربیت کے لیے۔ جب ہم بیٹھیں کم سے کم اور نہیں زیادہ وقت دے سکتے تو جب رات کو کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو اکٹھے بیٹھیں، ان کو آداب بتائیں، ان کو صحیح عقائد بتائیں، ان کو صحیح علماء کے سامنے بیٹھنا سکھائیں کہ کن علماء کے سامنے بیٹھنا ہے، کن کو سننا ہے، اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو صحیح اعمال کی طرف جو ہے متوجہ کریں، ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مثلاً اپنے بچوں کو، جوانوں کو دینی مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، مثلاً کسی سنٹر میں بھیج دیا، یہاں پہ یا کسی اور سنٹر میں بھیج دیا، یہ بھی کافی نہیں۔ جو سنٹرز میں اور بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ تو 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو جتنا وہاں پر تربیت کریں گے، لیکن گھر میں والدہ کی بھی تربیت کا حق ہے، گھر میں والد کی بھی تربیت کا حق ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر والدین کو بھی چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کے دوست کون ہیں، ہمارے بچے کا ماحول کیسا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ صرف جو ہے وہ تربیت کافی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ کسی کے بگڑنے کے لیے کبھی صحبت برباد کر دیتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تربیت اور ایک ہوتی ہے صحبت۔ تو تربیت اچھی ہوتی ہے لیکن صحبت برباد کر جاتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کی اچھی تربیت کی، لیکن جب یہ جاتے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تو باہر جو دوست تھے اب ان کی صحبت برباد کر گئی۔ برے دوستوں کی سوسائٹی، برے دوستوں کی دوستی اتنا برباد کر گئی کہ خود نبی کا بیٹا نبی کے دین کا دشمن بن کھڑا ہوا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تربیت صحیح تھی، صحبت برباد کر گئی۔ تو اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں اور ان کو صحیح صحبت دیں، ان کی یہ اپنی اولادوں کو وقت دیں۔ قیامت والے دن سب سے پوچھا جائے گا، اللہم صلی علی، قیامت والے دن سب سے سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی اولاد شادیاں کر کے بچوں کو پیدا کرو، بچے پیدا کر لیے تو اب ان کے لیے تم جو ہے وہ مکان بناؤ، زیورات بناؤ۔ ہمارے عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، ایک مکان لے لیا، یہ میرے فلاں بیٹے کا ہو گیا، یہ دوسرا مکان یہ دوسرے بیٹے کا، یہ تیسرا مکان یہ تیسرے بیٹے کا۔ ہمارے معاشرے میں 99% لوگوں کو یہی فکر ہے، اولاد پیدا ہو گئی ہے، ان کو پڑھاؤ، ان کی جائیدادیں بناؤ، ان کی شادیاں کرو، ان کا بزنس سیٹ کرو، یہ فکر ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے، قرآن میں سمجھا رہے ہیں، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو کام ہمیں کرنا ضروری ہے، واجب وہ بھی ہے، اولاد کی کفالت کرنا اور ان کے دنیاوی امور کے حوالے سے فکر مند ہونا وہ بھی واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ واجب کیا ہے؟ ان کے دین کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا۔
تو لہٰذا ہر شخص کی شرعی ذمہ داری ہے. یہ صرف میں آپ کو درس نہیں دے رہا ہوں، میرے لیے بھی یہ واجب ہے، میرے لیے بھی شرعی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا میری جتنی مصروفیات ہیں، میں تو خود اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے روزانہ میں گھر میں درس دیتا ہوں. تو لہٰذا یہ سب کے اوپر شرعاً واجب ہے، چاہے وہ مجھ جیسا طالب علم ہو، چاہے وہ علماء ہوں، آپ جیسے مومنین. یہ واجب ہے، یہ نماز سے بھی بڑا واجب ہے تربیت کرنا. تو لہٰذا تربیت نہیں کریں گے تو پھر بچے ہمارے چور بن جائیں گے، بچے ہمارے پھر زانی شرابی بن جائیں گے، بچے ہمارے پھر وہ بد کردار بن جائیں گے، پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. تو لہٰذا تربیت کے لیے وقت دینا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی. اور اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عروۃ الوثقی یعنی سے تمسک رکھے گا. عروۃ الوثقی کس کو کہتے ہیں؟ عروۃ الوثقی یعنی نہ ٹوٹنے والا سہارا، یعنی مضبوط سہارا. تو جو مضبوط سہارا رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا. اب اس عروۃ الوثقی سے مراد کیا ہے جو آپ پڑھتے ہیں یہ تیسرے پارے میں یہ آیت الکرسی میں کہ عروۃ الوثقی سے کیا کرو؟ تمسک رکھو. تو اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے روایت ذکر کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَسَّقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ عروۃ الوثقی سے یعنی نہ اللہ کے مضبوط سہارے سے تمسک رکھے تو فَلْيَتَمَسَّقْ بِوِلَایَةِ أَخِیهِ وَوَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب. جو چاہتا ہے مضبوط سہارے سے تمسک رکھے تو پھر اس کو چاہیے میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے تمسک رکھے. علی کی ولایت اور محبت سے تمسک رکھے گا تو یہ مضبوط سہارا ہے. تو لہٰذا ہم دنیا میں بڑے سہارے ڈھونڈتے ہیں تو رسول فرماتے ہیں آخرت میں اگر مضبوط سہارا چاہتے ہو کہ جس سہارے کے توسل سے تمہاری بخشش ہو جائے تو پھر وہ سہارا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت ہے. فرمایا فَإِنَّهُ رسول اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُهْلِكُ مَنْ أَحَبَّهُ وَتَوَلَّاهُ. فرمایا جو علی سے محبت کرے، علی کی ولایت کا اقرار کرے، اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے. وَلَا يَنْجُو مَنْ أَبْغَضَهُ وَأَعْدَاهُ. اور وہ کبھی اللہ کے عذاب سے امان نہیں پائے گا جو علی سے بغض رکھتا ہے اور علی سے عداوت رکھتا ہے. تو لہٰذا کامیاب کون ہے؟ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت سے تمسک رکھے. اور برباد کون ہوگا، ہلاک کون ہوگا؟ جو علی ابن ابی طالب سے بغض و عداوت رکھے. تو لہٰذا یہ اس آیت میں ہمیں پیغام ملا. آیت نمبر 257 میں یہ بھی یعنی اس آیت کو علماء فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں شامل کیا جائے جب نماز وحشت قبر پڑھیں. تو لہٰذا اس آیت مجیدہ کا پیغام آیت ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس آیت مجیدہ کا جو پیغام ہے فرمایا صاحبان ایمان کا سرپرست اور والی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا سرپرست ہے. جو اللہ کیا کرتا ہے، کیسا سرپرست ہے؟ انہیں تاریک راستوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ان کو شرک اور کفر و ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ کافروں کا سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے، جو انہیں ہدایت کی بجائے تاریکی میں یعنی شرک میں، کفر میں، گمراہی میں ان کو لے جاتا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن ابی جعفر نقل کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب نہ رسول اللہ میں لوگوں سے میل جول رکھتا ہوں، میرا لوگوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ میل ملاپ ہے، ملنا جلنا ہے. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں. وہ امانت دار نہیں ہیں، وہ سچے نہیں ہیں،
اور وہ وفادار نہیں ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے غیروں کی ولا اور محبت رکھتے ہیں وہ امانت دار بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں، اور وہ وفادار بھی ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں جب امام نے یہ سنا، ایک مرتبہ امام اٹھ بیٹھے اور امام غضب کی حالت میں آ گئے کہ یعنی تم یہ کیا معیار بنا رہے ہو، تمہاری نگاہ میں کیا معیار ہے؟ تم صرف بظاہراً چند زہری اعمال دیکھ رہے ہو جو دنیا میں عزت کے باعث ہیں۔ چونکہ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ چند اعمال، مثلا امانت داری، وفاداری اور سچائی، صرف ان چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اٹھ بیٹھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا دینا لمن دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ۔ امام فرماتے ہیں سن لو، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو امام جائر کے ساتھ اس کی ولایت کا اقرار کرے، یعنی جو امام خدا کی طرف سے معین کردہ نہیں ہے اس کی اگر کوئی ولایت اور امامت کو مانتا ہے، وہ لاکھ امانت دار ہو، وہ لاکھ سچا ہو، وہ لاکھ وفادار ہو، اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی اس میں امام علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں بظاہر یہ چیزیں دنیا میں تو عزت والی ہیں، سچا ہونا، دیانتدار ہونا، امانت دار ہونا اور وفادار ہونا، یہ دنیا میں تو عزت دینے والی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھ آخرت میں یہ چیزیں انسان کو نجات نہیں دیں گی۔ آخرت میں جو چیز انسان کو نجات دے گی وہ ہے ولایت محمد وآل محمد، وہ ہے امام حق کی مودت اور محبت۔ تو وہ اگر امام بتا رہے ہیں کہ اساس سے دین کو فراموش نہ کر، تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو دنیا میں ان کے لیے زینت کا سبب بنی ہوئی ہیں، تو یہ دیکھ کہ ان کے دامن میں تو وہ چیز نہیں ہے جو آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے۔ تو لہٰذا آخرت میں جس چیز کو پہلے معیار قرار دیا جائے گا، پہلی چیز کون سی ہوگی؟ وہ ولایت ہے۔ اگرچہ وہاں پر وفاداری کا بھی اجر ملے گا، سچائی کا بھی اجر ملے گا، وہاں پر جو ہے امانت داری کا بھی اجر ملے گا، لیکن یہ سارے تب قبول ہوں گے جب کسی کے دامن میں ولایت حقہ ہوگی، امام حق کی معرفت ہوگی۔ جب کسی کے پاس امام حق کی معرفت ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام حق کی معرفت نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی ولایت اہل بیت کی اس قدر اہمیت ہے، اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 ولایت۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر دین کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُهُنَّ الْوِلَایَةُ لِأَنَّا مِفْتَاحُهُنَّ، ان 5 میں جو افضل ہے وہ ولایت ہے، اور وہ افضل اور اشرف ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ولایت جو ہے امام حق کی مودت اور محبت، وہ ان 4 کے لیے چابی ہے۔ یہ امام نے کیوں کہا؟ امام یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جیسے ایک تجوری ہے، ایک خزانہ ہے، تو اس کی چابی جب تک نہ ہو تو وہ مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو انسان اپنے بہت سارے کام جو مال کے خرچ کرنے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو اگر اس کی چابی نہیں ہے تجوری کی تو گویا وہ اس کے لیے وہ مال ایک قسم کا بیکار پڑا ہے۔ جب چابی ہوگی تو وہ اس مال سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں جب تک ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی اس وقت تک نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فائدہ نہ دیں گے۔ تو یہ سارے اعمال تب انسان کی نجات کا وسیلہ بنیں گے جب امام حق کی معرفت کے ساتھ انجام دیے جائیں۔
تو لہٰذا اس لیے افضل کیوں قرار دیا؟ یعنی ان اعمال کی قبولیت کے لیے جس چیز کو شرط قرار دیا ہے وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرمایا والولی هو الدلیل علیہن، جو امام حق ہوتا ہے وہ اللہ کے دین پر یعنی ان واجبات پر لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ولی تو جس کو جو خود ہادی ہو، تو جو ہادی ہوتا ہے وہی لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ تو جسے خود ہدایت کی ضرورت ہو تو وہ کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو ولی ہوتا ہے جس کی ولایت اللہ نے واجب قرار دی ہے وہی ان چیزوں پر لوگوں کو ان کی ہدایت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ولی ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اتنا کسی چیز پر زور نہیں دیا جتنا ولایت پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی چونکہ ولایت جو ہے وہ اساس اسلام ہے، تو لہٰذا یعنی ایک نظام اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے ولایت ہے۔ تو اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد غدیر خم میں یعنی تمام اصحاب کو جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا گیا، اور عین یعنی زوال کے وقت جب اس سے تھوڑا پہلے تبت صحرا میں اصحاب کو روک دیا گیا، اور پھر ان کو وحی الہی کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان سنایا گیا۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں کسی واجب حکم کو اس شان سے نہیں پہنچایا گیا جیسے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کے حکم کو پہنچایا گیا۔ تو جو خود اس بات کو واضح کری، اس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے کہ سید رسول نے اس قدر اہتمام کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام نے پھر اپنی حدیث میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، تو جس نے کہا تھا کہ مولا آپ کے موالی جو ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، اور وہ خیانت کار ہیں، امین نہیں ہیں، جبکہ دوسرے ہیں، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ فرمایا وَلَا عَتْبَ عَلَى مَنْ دَانَ بِوِلَایَةِ امام عادل من اللہ عز وجل، ایسے لوگوں کو ملامت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ملامت نہیں ہے کہ جو امام حق کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام عادل وہ ہوتا ہے کہ یعنی جو رسول کی طرف سے معین کردہ ہو، جو خدا کی طرف سے معین کردہ ہو۔ تو لہٰذا اگر وہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ملامت نہیں ہے۔ کب؟ آخرت میں۔ ٹھیک ہے ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے لیے جو جس چیز کو بنیاد قرار دیا ہے ان کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت امام حق۔ تو تم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کا تعلق فرق کے ساتھ ہے، جو ایک اچھا عمل ہے، اور لیکن جو ہے جو دین کی اساس اور بنیاد ہے تم اس کو فراموش کر رہے ہو۔ تو یہ جو ہیں ہمارے حبدار، ہمارے چاہنے والے، ان کی نسبت سے افضل اور اشرف ہیں۔ تو لہٰذا تو اس میں امام علیہ السلام نے ولایت کو وہ باعث نجات قرار دیا۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت ہمارے لیے باعث نجات ہو گئی تو ہمارے لیے اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا امام علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب عمل کی چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل، امام نے فرمایا، اور یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں من قال لیس من شیعتنا من قال بلسانہ وخالفنا فی اعمالنا و آثارنا۔ امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہمارا تابعدار نہیں ہے، وہ ہمارا حبدار نہیں ہے جو زبان سے دعویٰ کرے کہ میں آل محمد کا شیعہ ہوں، اور اعمال سے یعنی کردار سے ہماری مخالفت کرتا ہے، وہ آثارنا اور ہماری تعلیمات کی بھی مخالفت کرتا ہے، بد کردار بھی ہے اور ہماری تعلیمات پر عمل بھی نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے میں آل محمد کا شیعہ ہوں۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا شیعہ نہیں۔ فرمایا ولیکن شیعتنا من وافقنا بلسان و قلب، سن لو ہمارا شیعہ وہ ہے
کہ جو زبان سے بھی ہماری حمایت کرے، جو اپنے دل سے بھی ہمیں تسلیم کرے، واتبع آثارنا، اور ہماری تعلیمات کی پیروی کرے، وعمل بأعمالنا، اور ہمارے کردار کے مطابق وہ عمل انجام دے، اولئک شیعتنا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فیصلہ کر بد کردار لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، دنیا والے لاکھ ان کو شیعہ کہیں، ہمارا شیعہ با کردار ہے، زبان سے ہماری حمایت کرے، دل سے ہمیں تسلیم کرے، اور با کردار ہو اور با سیرت ہو۔ جی آل محمد کے نام پہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو لہٰذا کیسا ہمارا ہوگا انجام۔ تو لہٰذا اب اس روایت نے کیا پیغام دیا؟ اس روایت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ولایت کو اللہ یعنی امام علیہ السلام نے معیار دین قرار دیا ہے، دین کا معیار ولایت ہے، تو اس لیے اس سے استفادہ ہوا۔ ولایت کی دو قسمیں، ولایت حقہ اور ولایت باطلہ۔ تو جس امام کی تعیین خدا اور نبی کی طرف سے ہوئی ہے وہ ولایت حقہ ہے، اور جس کی تعیین جو ہے وہ غیر خدا اور غیر نبی سے ہوئی ہے وہ باطلہ ہے۔ تو لہٰذا اس لیے آیت مجیدہ نے دو ولایتوں کا ذکر کیا ہے، تو کہا اللہ ولی الذین آمنوا، تو اس میں ولایت حقہ کا ذکر ہو گیا، اور دوسری ولایت باطلہ کا ذکر قرآن نے کیا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ یعنی جو طاغوت کافر ہیں وہ لوگ طاغوت کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علیہ۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے جو سرپرست ہیں وہ کون ہیں؟ طاغوت ہیں، تو یعنی یہ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ اس کی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں طاغوت کا ذکر آیا ہے، تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد جو ہے، جو اگر دیکھا جائے تو طاغوت طغیان سے ہے، تو طاغوت کے جو معنی ہیں وہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ طاغوت کا معنی ہے ہر وہ چیز جو حد سے تجاوز کا ذریعہ بنے۔ طاغوت کا معنی ہے شیطان، طاغوت کا معنی ہے بت، طاغوت کا معنی ہے ظالم اور جابر حاکم، تو طاغوت کا معنی ہے اللہ کے علاوہ معبود، جس کو بھی اللہ کے علاوہ خدا بنایا جائے، الہ بنا جائے، وہ طاغوت ہے، یا ہر وہ راستہ جو خدا تک نہ پہنچائے وہ طاغوتی راستہ ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جو یعنی خدائی راستے کو چھوڑ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کے، یا جن ہستیوں کی ولایت کا حکم نبی اور خدا نے دیا ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی غیر کے راستے پہ جائے، وہ طاغوت کا راستہ ہے جس کی قرآن جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 258 آخری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا عظیم پیغام دیا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے رسول کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا؟ حضرت ابراہیم سے اللہ کے بارے میں مناظرہ کیا، کیا اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی کہ اللہ نے اس شخص کو حکومت دے یعنی اقتدار دے رکھا تھا جس نے مناظرہ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ اے ابراہیم تم کہتے ہو میرا اللہ مارتا اور زندہ کرتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی اختیار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اسے مغرب سے نکال دے۔ تو یہ سن کر کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو
یہ جو ہے اس آیت مجیدہ میں یہ صراحت نہیں کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مناظرہ کرنے والا تھا، جھگڑا کرنے والا تھا، وہ کون تھا، لیکن نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علیہ امام کے مطابق یہ حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا، یہ نمرود تھا۔ یہ نمرود جو حضرت نوح کی نسل سے یہ تھا۔ تو یہ نمرود جو تھا یہ کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ۔ یہ جو نمرود تھا، نمرود بن کنعان بن سام بن نوح، یہ بادشاہ بنا اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے سر پہ تاج رکھا۔ اس نے ذرا آگے تشریف لیں، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علیہ بارہ دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ۔ تو یہ جو ہے حضرت نوح کی نسل سے، تو یہ نمرود اس نے پہلا جو ہے وہ تاج اپنے سر پہ رکھا، یہ بادشاہ تھا۔ جب اس کو اقتدار ملا تو یہ پھر اس نشے میں آ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی مال اور منصب طاقت ملنے پر، یعنی اس طرح یہ گمراہ ہو بیٹھا۔ اور پھر جب اس نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے دربار میں، تو اس وقت اس نمرود نے مناظرہ کیا لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا ابراہیم من ربک، اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ میں بھی کرتا ہوں اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف یحیی الموت، تو کیسے جو ہے وہ تو کیسے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا، جن دو افراد کا قتل واجب ہو چکا تھا ان کی سزا تھی کہ ان کو سولی پہ یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اس کی عدالت کے مطابق، تو کہا کہ ان دونوں کو باہر لے آؤ۔ جب ان کو باہر لایا گیا تو اس میں سے اس نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ میں اس طرح سے زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو یعنی وہ کر رہا ہے کہ یعنی عام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یہ زندہ کرنا نہیں ہے، زندہ کرنا یہ ہے کہ تم کسی چیز کو عدم سے وجود بخشو جیسے خدا عدم سے کوئی وجود بخشتا ہے، یہ ہے زندہ کرنا۔ پھر اس کو موت آ جائے، اس مردہ کو زندگی دینا، یہ زندہ کرنا ہوتا ہے۔ عدم سے وجود جسے بخشا گیا وہ زندہ، پھر اس کو موت دے دو، پھر اس سے زندہ کرو، اس کو کہتے ہیں زندہ کرنا اور موت دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، یہ تو نے اپنی جیل سے ان بندوں کو کیا ہے، تو پھر تو اگر زندہ کرنے پہ اختیار رکھتا ہے تو پھر اس کو زندہ کر جس کو تو نے ابھی مارا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں لاجواب کر دیا اس کی قوم کے سامنے، تو گویا پیغام توحید دے دیا کہ دیکھو یہ جو نظریہ رکھتا ہے کہ میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، گویا بھرے دربار میں بتا دیا دیکھو لوگوں جس کو تم خدا مانتے ہو، جو خدائی دعویٰ کرتا ہے میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دیکھو یہ وہ خدا عاجز ہے کہ جو ہے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ جو پہلے سے زندہ ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ رہا ہے، یہ زندہ رکھنے والی بات نہیں ہے۔ مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بڑے دربار میں پیغام دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا
جو ہے وہ انداز بدلا، کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو پھر تو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ اب یہاں پہ بھی وہ عاجز آ گیا، تو وہاں پر یہ حیران پریشان ہو گیا کافر۔ تو کیوں رہ گیا وہ حیران پریشان، کیوں عاجز آ گیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا ابراہیم مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، اس لیے کہ سورج تو اس سے نمرود سے قدیم تر ہے، بہت پہلے کا وجود ہے، تو لہٰذا وہ نمرود یہ سمجھ رہا تھا جس کا وجود مجھ سے پہلے ہے تو میں اس کو بھلا کیسے دوبارہ پلٹا سکتا ہوں، میرا اس کے اوپر کیا اختیار اور قدرت ہے، میرا اس کے اوپر کوئی اختیار اور قدرت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ عاجز ہے، تو ایک مرتبہ پھر دربار میں اس کی عاجزی کا اظہار کرا دیا کہ دیکھو یہ نہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، نہ یہ نظام کائنات میں سورج کو پلٹانے میں اور غروب کرنے میں یہ قادر ہے، تو لہٰذا یہ جھوٹا خدا ہے۔ گویا قوم کو سمجھا دیا کہ جس کو تم نے خدا مانا ہے یہ کوئی خدائے حق نہیں، یہ اس کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے مناظرہ جو ہے یہ ہوا، جس میں فتح جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ تو بہرحال وہ جب لاجواب ہو گیا تو پھر آخر اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تیار کروایا گیا اور پھر ان کو ڈلوایا گیا۔ تو اس میں ہمیں یہ پیغام ملا، علمی گفتگو کرنا صاحبان علم کا شیوا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن جب جواب نہ بن پائے، گالم گلوچ دینا اور برے الفاظ سے یاد کرنا، جسارتیں کرنا، قتل کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ نمرود کا اور کافروں کا طریقہ ہے، کیونکہ نمرود ابراہیم نبی خدا کو جواب نہیں دے سکا، تو کیا کیا اس نے، عاجز تھا، جواب نہیں دے سکا، تو اس نے کہا کہ آگ تیار کرو، ابراہیم کو اس میں ڈلوائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، علماء کے اوپر ہم جسارت تو کر لیتے ہیں، علماء کو جواب نہیں دے پاتے، صاحبان علم کو جواب نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اب یہ یہاں پر یہ آیت تمام ہوئی، اس کا معنی مفہوم۔ یہاں پر ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، عام طور پر ہمارے ممبروں پہ ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نمرود کو کہ تم جو ہے مغرب سے سورج نکالو تو پھر تمہاری خدائی کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اگر تم خدا ہو تو پھر مغرب سے سورج طلوع کرو، میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے۔ تو وہ عاجز آ گیا، کہتے ہیں کہ نمرود تو نہ کر سکا، ابراہیم نے کہا کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدائے حق ہے، یعنی خدائے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کہا کہ نمرود تو نہ کر سکا، تو پھر یہ کس نے کیا، علی ابن ابی طالب نے کیا، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے مومنین جوش میں آ کے تو ماشاءاللہ کافی داد بھی دیتے ہیں اور نعرے بھی لگتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں حقیقت میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ روایات جو سورج کو پلٹایا گیا مولا علی علیہ السلام کے لیے وہ کیسے تھا، جب تک وہ روایات ہمارے سامنے نہیں آئیں گی ہمارے لیے معنی بھی واضح نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس اس کی 3 روایات ملتی ہیں، 2 روایتیں رسول اللہ کی زندگی میں، ایک روایت رسول اللہ کی زندگی کے بعد۔ ایک روایت میں ہے کہ خیبر کے مقام ایک جگہ تھی سبہا، جہاں پر رسول اللہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے وہاں پر قیام کیا، تو نماز عصر کا جب وقت ہوا تو ابھی وقت سے پہلے رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ ادھر سے رسول اللہ نے اصحاب کے ساتھ نماز عصر پڑھی، جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے تو علی مولا بھی اسی وقت تشریف لے آئے، تو اب رسول اللہ پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ علی بیٹھ جائیں۔ مولا علی علیہ السلام بیٹھے تو رسول اللہ نے اپنا سر علی مولا کی گود میں رکھ دیا، تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، وہی مکمل ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے علی تم نے جو ہے وہ نماز عصر پڑھی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں حکم خدا کی تعظیم اور آپ کی تعظیم میں بیٹھا رہا۔ یعنی نبی خدا کہہ رہے ہیں
کہ علی بیٹھ جاؤ، ادھر سے خدا کی وحی آ رہی ہے، تو میں کیسے اٹھوں؟ یعنی نبی کی تعظیم ہے، نماز بھی تو گویا علی پڑھتے ہیں تو نبی کے حکم پہ پڑھ رہے ہیں نا، علی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو خدا کے حکم پہ، آج بھی خدا کا حکم ہے علی بیٹھ جاؤ، گویا نبی جو کہہ رہے ہیں علی مولا کو، یہ خدا کے حکم سے کہہ رہے ہیں نا، وہی الہی آ رہی ہے، اے علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے اور نبی نے سر رکھ دیا، نبی نے سر رکھے ہوئے اس وقت آنکھ کھولی جب نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی سورج غروب ہو چکا۔ تو اب کہتے ہیں کہ روایت کا جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ اٹھے نا، آپ نے فرمایا کہ دعا کی، بار الہ تیرے بندے علی نے تیرے نبی کے لیے خود کو بٹھائے رکھا ہے، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ رسول اللہ نے دعا کیا کی؟ اے بار الہ، علی تیرے بندے نے خود کو تیرے نبی کے لیے بٹھائے رکھا، اس کے لیے سورج پلٹا دے۔ نبی کی یہ دعا تمام ہوئی، سورج طلوع ہوا، علی مولا نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے جملے پہ یاد رکھنے ہیں، رسول اللہ نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے دعا کی۔ دوسری روایت بی بی ام سلمہ سے، بی بی اسماء بنت امیس سے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے کہ ہم رسول اللہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں جو ہے رسول اللہ کے سامنے علی مولا بیٹھے تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے۔ تو اب رسول اللہ نے کیا کیا؟ علی مولا کی گود میں سر رکھ دیا۔ جب اٹھے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس دوران مولا علی علیہ السلام نے نماز اشاروں سے پڑھی۔ اس دوران نبی کا سر علی کی گود میں اور علی مولا اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا یہ روایت تصدیق پہلی روایت کی بھی کر رہا ہے، پہلی روایت کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ علی مولا نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اشاروں سے پڑھی تھی۔ تو یہ روایت بعض روایتوں کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں، جس طرح بعض آیات کی تائید اور تصدیق اور تشریح کرتی ہیں، اسی طرح بعض روایات کی تشریح اور تصدیق کرتی ہیں۔ تو یہ والی روایت بتا رہی ہے کہ علی نے اس روایت میں بھی علی نے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، لیکن کھڑے ہو کر بعد میں پڑھی۔ تو اب جب نماز پڑھ لی اشاروں سے، ادھر جو ہے نبی اٹھے تو کہا کہ یا علی نماز، کہا کہ یا رسول اللہ اشاروں سے نماز پڑھی ہے، تو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تم دعا مانگو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے سورج پلٹا دے گا تاکہ تم مکمل نماز پڑھ لو۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے دعا کی اور سورج طلوع ہوا، تو پھر مولا علی علیہ السلام نے کیا کی؟ نماز پڑھی اور دوبارہ سورج غروب ہو گیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی، تو اس روایت میں یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو مولا علی نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی اور خدا نے سورج کو پلٹایا۔ تو اس میں بھی کیا جملہ ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرے گا، اور علی مولا نے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ تیسری روایت کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا جب رسول کی زندگی کے بعد، تو جب آپ کوفہ میں مقیم تھے تو آپ آ رہے تھے بابل یعنی جو موجودہ دور میں حلہ ہے۔ تو روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ نماز عصر پڑھ لو، نبی اور اس کے وصی کے لیے جائز نہیں ہے ایسی سرزمین پر نماز پڑھے جہاں پر خدا کا عذاب آیا ہو۔ تو گویا اس زمین پر پہلے عذاب خدا آیا تھا کسی قوم پر، تو میں آگے پڑھوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں سب ادھر ادھر بکھر گئے، سب نے نمازیں پڑھی، لیکن میں نے کہا کہ میں علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں اپنے سید و سردار کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا اور سورج غروب ہو گیا۔ اور پھر جب ایک مقام پر پہنچے تو ہم جب سواری سے اترے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اذان دے، اذان دی، کہا اقامت دو، اقامت دی۔ تو اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام کے میں نے لبہائے مبارک کو متحرک دیکھا اور کچھ کہہ رہے ہیں جو عبرانی زبان کے مشابہ ہے۔
تو سورج طلوع ہوا، ہم نے نماز پڑھی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تو نے نہیں سنا؟ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کر۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے کے سوال کر رہا تھا۔ تو جب اللہ کے نام کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کی، اللہ نے علی کے لیے سورج کو طلوع کر دیا۔ تو میں نے نماز پڑھی۔ اب ان تینوں روایتوں میں دیکھیں، جو خیبر کے مقام پر یا مدینے میں یا بابل کی سرزمین، تینوں روایتوں میں کیا ہے؟ علی مولا دعا کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی نے دعا کی، ایک میں مولا علی نے، دو روایتوں کے مطابق مولا علی نے دعا کی اللہ سے، اور اللہ نے سورج کو پلٹایا۔ تو اب ان روایات سے تو استفادہ ہوتا ہے، سورج کو اللہ نے پلٹایا ہے، مولا علی نے نہیں پلٹایا۔ تو لہٰذا یہ پھر کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مغرب سے جو کہہ رہے ہیں سورج پلٹا دے وہ خدا ہوتا ہے، تو علی نے پلٹا دیا۔ علی نے نہیں پلٹایا، علی کے لیے پلٹایا اللہ نے، لیکن یہ بھی علی کے لیے بڑی عظمت اور شان ہے، کسی کے لیے خدا نے سورج نہیں پلٹایا، اگر پلٹایا تو فقط علی حیدر کرار کے لیے۔ اللہ صلی۔ اور یہاں پر ہم سب کو ایک پیغام دے دیا خود مولا علی علیہ السلام نے اپنی پاک سیرت سے، کہ دیکھیں سورج پلٹا کے، حالانکہ مولا علی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی تھیں، لیکن سورج پلٹا کے نمازیں خشوع اور خضوع سے مکمل پڑھ رہے ہیں۔ تو جو علی مولا کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ مولا علی کا کیا سامنا کریں گے؟ جو امیر المومنین علیہ السلام اشاروں سے نماز پڑھ کے دوبارہ نماز کے لیے خدا سے التماس کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں سورج آئے اور میں دوبارہ مکمل نماز پڑھوں، جو علی اس قدر نماز سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، تو کیا وہ علی مولا ان لوگوں سے راضی ہوں گے جو علی کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں؟ لہٰذا نماز کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس دین کو آل محمد نے